بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال ذمہ یعنی جو مال ایسا پوشیدہ اور غائب ہو کہ اس کے ملنے کی امید نہ ہو تو اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ قرض جس کا لینے والا انکار کر رہا ہو، یہی حکم اس قرض کا بھی ہے جس کا لینے والا انکار کرتا ہو اور اس کے پاس کوئی پروف نہ ہو، ثبوت فراہم نہ ہو، یعنی اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ چونکہ کوئی پروف نہیں ہے اور وہ انکار کر رہا ہے تو زکوٰۃ نہیں، اور اگر ثبوت فراہم ہو، پروف ہو کوئی، تو اس مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی، یہی مشہور قول ہے۔ لیکن موجودہ زمانے میں کورٹ کے میں جانا، کورٹ کچہری کے چکر، یہ بڑے مشکل مسئلے ہیں۔ اس پہ لکھا ہے کہ عدالت کی اتباع میں جو سرگرانی ہے، اس کے پیش نظر بعض متاخرین فقہا کا فتویٰ یہ ہے کہ جب مدیون انکار کرتا ہو تو باوجود ثبوت فراہم ہونے کے اس مال میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ نہیں، کوئی قرض ورض میں نے نہیں لیا ہے، وہ انکار کر رہا ہے، تو یہی بہتر ہے کہ اس میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ وہ قرض جس کے ملنے کی امید ضعیف ہو، کمزور ہو، لگتا نہیں ہے کہ اب دے گا، جیسے بہت سارے لوگ کسی کو قرض دیتے ہیں تو اس کے بعد مسئلہ یہ آتا ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ اب یہ واپس دے گا، کوشش کی 5 7 10 15 مرتبہ، لیکن اب وہ واپس نہیں پہنچا رہا ہے، تو اب وہ قرض کے بارے میں کیا کرے؟ یہ آدمی جس نے اس کو قرض دیا ہے، اس پر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ یہ مسئلہ ہے اس کا، ان پیسوں کا۔ کہہ رہے ہیں ایسا قرض جس کا لینے والا انکار تو نہیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں میں نے اس سے پیسے لیے ہیں، مگر اس سے وصول ہونے کی امید کمزور ہے کہ اب ملے گا یا نہیں پتہ نہیں، یا بالکل نہیں ہے، کمزور ہے، یا تو بالکل امید ہی نہیں ہے کہ اب آئے گا کہ نہیں۔ اس میں جب تک وہ آ نہ جائے تب تک زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ آ جائے گا تو پھر پچھلے سالوں کی زکوٰۃ واجب بھی نہیں ہوگی، چونکہ اب تک امید ہی کمزور تھی، اور امید کمزور تھی یا امید تھی ہی نہیں، اس لیے ان سالوں کی بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اگر وہ 25 سال کے بعد لوٹاتا ہے تو جس سال آئے گا اسی سال زکوٰۃ آئے گی، اور نہیں آتا ہے تو اس کی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ خلاصہ ان سب باتوں کا، چونکہ قرض کے سلسلے میں لمبی بات ہو گئی تو اس کا خلاصہ تھوڑی دیر میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، کسی سے قرض لیا ہو، چاہے وہ قرض رقم کی صورت میں ہو یا مال کی شکل میں ہو، یہ زکوٰۃ کو روکنے والا ہے، زکوٰۃ کو روکنے والا ہے۔ مقروض اس کو مائنس کرے گا اور اس کی زکوٰۃ قرض دینے والے پر لازم ہے۔ اس کی زکوٰۃ کس پر لازم ہوگی؟ قرض دینے والے پر، چونکہ اس نے کسی کو دیا ہے۔ نمبر 2، کوئی چیز خریدی اور اس کی قیمت ادھار ہے، یعنی ادا کرنا باقی ہے، تو خریدنے والا وہ قیمت کو لیس کرے گا، مائنس کرے گا، اور اس کی زکوٰۃ بیچنے والے پر لازم ہوگی۔ اس کی زکوٰۃ کس پر لازم ہوگی؟ بیچنے والے پر، بشرطے کہ اس نے جو چیز بیچی ہے وہ کیا ہو؟ مال تجارت ہو۔ اگر اپنی گھریلو کوئی چیز بیچی ہے تو اس کی قیمت کی زکوٰۃ قبضے سے پہلے اس پر نہ آئے گی، قبضے سے پہلے نہیں آئے گی اس پر، کیونکہ اس وقت وہ دین متوسط ہوگا، اور راجح قول یہی ہے کہ اس میں زکوٰۃ نہیں آتی۔ تیسری چیز، خریدنے والے نے بیچی گئی چیز پر ابھی قبضہ نہیں کیا ہے، خریدا ہے کوئی چیز کو لیکن ابھی اس پر قبضہ نہیں ہوا ہے، تو بیچنے والا اپنے حساب سے تو اس کو لیس کر دے گا، مائنس کر دے گا۔ جس نے بیچا ہے، چونکہ وہ تو اس نے بیچ دیا ہے اس کو، تو وہ تو اپنے مال میں اس کو نہیں گنے گا، اس کو مائنس کر دے گا، اور اس کی زکوٰۃ کس کے اوپر لازم ہوگی؟ مشتری پر، یعنی خریدنے والے پر، خریدنے والے پر لازم ہوگی، چاہے اس کے وقت اس کا قبضہ نہیں ہوا ہے، لیکن چونکہ اس کے قبضے سے تو گویا نکل گئی ہے وہ، اب اس کے پاس جب بھی آئے اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ نمبر 4، کسی کا کوئی سامان ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، تو اس کا جو ہرجانہ ہے، تاوان دینا پڑتا ہے، ذمے میں واجب ہوا ہے، اس کو زکوٰۃ میں مائنس کیا جائے گا، چونکہ اس کے ذمے وہ ضروری ہے۔ اور اس تاوان کی زکوٰۃ سامان کے مالک پر آئے گی یا نہیں، تو اس میں وہی تفصیل ہوگی جو اوپر مذکور ہوئی، یعنی اگر تجارت کا سامان ہے تو زکوٰۃ لازم، اور اگر گھریلو سامان ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ کسی کو زخم لگایا، مار دیا کسی کو، اور اس کی دیت لازم ہوئی کہ اس کا بدلہ دینا پڑے گا، تو جو اس نے ابھی تک ادا نہیں کی ہے تو اس دیت کو حساب میں مائنس کیا جائے گا، اور زخم خوردہ پر بھی اس کی زکوٰۃ قبضے سے پہلے نہ آئے گی،
کیونکہ یہ کسی مال کا بدل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دین ضعیف ہے، اور دین ضعیف میں زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ کم پیش آتا ہے ہمارے علاقے میں، اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے چلتے نمبر 6، بیوی سے خلا کیا۔ خلا کی تفصیلات اس سے پہلے بھی مختصراً میں نے ذکر کی تھی کہ بیوی کو بھی حق ہے کہ شوہر سے کچھ معاملہ کرے اور اس پر پھر طلاق ملتی ہے، یعنی بیوی بھی چاہتی ہے اگر کہ میں اس سے جدا ہو جاؤں تو اس کو بھی شریعت نے ایک ایگزٹ کا راستہ دیا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں دیا ہے۔ ایسے عام طور پر تو شوہر ہی طلاق دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی بیوی اگر تنگ آ جاتی ہے تو بیوی بھی معاملہ کر کے شوہر کو تیار کر کے طلاق تو شوہر ہی دے گا، لیکن بیوی خلا کر سکتی ہے۔ تو وہ خلا کا مسئلہ ہے، اگر بیوی سے خلا کیا یعنی اس سے یوں کہا کہ تم اتنا مال مجھے دے دو، اتنا مال مجھے دے دو اور طلاق لے لو، شوہر نے ایسا کہا اس کو، تو عورت نے قبول کر لیا۔ اگر قبول کر لیا تو اس مال کو بدل خلا کہتے ہیں، اس مال کو بدل خلا کہتے ہیں۔ اب اس میں کیا مسئلہ ہے، عورت نے اس کو ادا نہ کیا ہو تو اپنی زکوٰۃ کے حساب میں اس کو وہ مائنس کرے گی، کیونکہ وہ اس کے دن میں دینا ضروری ہے شوہر کو، تو وہ مائنس کرے گی اس کو، اور اس کی زکوٰۃ شوہر پر بھی لازم نہ ہوگی، کیونکہ یہ دین ضعیف ہے، یہ ابھی آیا بھی نہیں ہے اس کے قبضے میں، اور جو ہے یہ قرضہ ایسا ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس لیے اس کی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ بیوی کا ادھار مہر جو ابھی دینا باقی ہے شوہر کے ذمہ ہے، اس کے متعلق 2 روایتیں ہیں۔ راجح یہی ہے کہ یہ مانے نہیں، یعنی شوہر اس کو مائنس نہیں کرے گا، شوہر اس کو مائنس نہیں کرے گا، اور عورت پر بھی اس کی زکوٰۃ نہیں آئے گی، چونکہ ابھی اس کے پاس تو آیا ہی نہیں ہے اور شوہر کے ذمہ باقی ہے، اور شوہر پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی، یہ اصول ہے اس کا، مائنس نہیں کرے گا اس کو، یعنی مائنس نہیں کرے گا مطلب یہ کہ وہ گنا جائے گا۔ اب آگے ایک اور بات ہے، بھائی کے ذمے بہن کو وراثت دینا باقی ہے۔ بھائی نے بہن کو وراثت نہیں دی ہے ابھی تک، وارثے کا حصہ ابھی نہیں دیا ہے، تو وراثت دینا باقی ہو، اگر اس کو دینے کا ارادہ ہو اور وقت بھی متعین کر لیا ہو تو پھر اس کو وہ مائنس کر لے گا اپنے پیسوں میں سے کہ اتنے پیسے مجھے بہن کو پہنچانے ہیں، تو اس کو زکوٰۃ نہیں آئے گی اس کی۔ اور اگر دینے کا ارادہ ہی نہ ہو، جیسا کہ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو جو ہے جہیز دے دیتے ہیں، دہیج کہتے ہیں ہم لوگ اس کو، دہیج دے دیتے ہیں، جہیز دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد وراثت نہیں دیتے، بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، اور وہ بھائیوں سے اس کا مطالبہ بھی نہیں کرتی، بھائی سے مانگتی بھی نہیں ہے وہ کہ لاؤ میرے پیسے، اگرچہ یہ ایک ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اس لیے کہ شریعت نے اس کا حق متعین کیا ہے لڑکی کا، مگر مسئلے کی روح سے یہاں اس کو مائنس نہیں کیا جائے گا، اس کو مائنس نہیں کریں گے، اور قبضے سے پہلے بہنوں پر اس کی زکوٰۃ تو بالکل نہیں آئے گی، چونکہ بہنوں کا تو قبضہ ہی نہیں ہوا ہے ابھی تک اس کے اوپر، تو بہن پر تو زکوٰۃ آئے گی نہیں، کیونکہ یہ دین ضعیف ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ نکالنے والے دھیان سے سنیں، بجلی، پانی یا گیس کا جو بل ابھی ادا کرنا ہے، جس مہینے میں آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اس کو بھی مائنس کر لیا جائے گا، اس کو بھی مائنس کیا جائے گا۔ مکان یا دکان کا جو کرایہ آپ کو دینا ہے اس مہینے میں، وہ بھی آپ کے پیسوں میں سے نکال لیا جائے گا، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے نمبر 11، اگر کوئی کسی کے انڈر میں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، ملازم نوکر، ان کو بھی پیسے دینے ہیں، تنخواہ دینی ہے، سیلری دینی ہے، تو وہ بھی تنخواہوں کو بھی کیا کر لیا جائے گا، مائنس کر لیا جائے گا۔ اسی طرح لمبے قرضے والے، ان کے لیے بتلایا تھا میں نے کہ سال بھر میں جتنا قرض دینا ہے، قسط دینی ہے، اس کو تو مائنس کر لے گا، لیکن اس کے بعد کچھ بھی مائنس نہیں کرے گا۔ پھر مالک مکان نے جو ڈپوزٹ لیا ہے، ڈپوزٹ کا مسئلہ بھی بیان کر چکا کہ مالک مکان پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی، اور جس نے ڈپوزٹ لیا ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی، یعنی کرایہ دار پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ انشورنس، جو رقم جمع کرنے کی باقی ہے اس کو مائنس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ کسی حاصل شدہ نفع کے عوض مشغول بالدین نہیں، بلکہ نفع کے لیے پیشگی جمع کر رہا ہے، تو اس کو مائنس نہیں کیا جائے گا۔ بینک سے لون لیا ہے، بینک سے لون لیا ہے، اگرچہ یہ تو ناجائز ہے، لون لینا ناجائز ہے، مجبوری میں ہی لے سکتے ہیں لون، ورنہ شریعت نے لون لینے کی اجازت نہیں دی، اس لیے کہ اس کے اوپر سود چڑھتا ہے، انٹرسٹ آتا ہے اس کے اوپر۔ جب آپ بینک سے لون لیں گے تو جب آپ کو بینک واپس کرنے کو کہے گا تو اتنے ہی روپئے نہیں لیتا ہے، وہ زیادہ لیتا ہے، یہی تو جائز نہیں ہے، اس لیے بینک سے لون لینے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن بہت مجبوری ہے، گھر کی حالت ایسی ہے اور مسئلہ ہے، تو آپ مفتیان کرام سے، عالم سے، امام صاحب سے رابطہ کر کے مسئلہ سمجھ کر پھر لینا چاہیے۔ پہلے کیا کرتے ہیں لوگ، سب لے لیتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ اب کیا کروں، پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا اور پوچھتا ہے کہ اب بھیگ رہا ہوں، کیا مطلب بھیگ تو رہا ہے،
اب کیا فائدہ؟ تو لینے کے بعد نہیں پوچھنا چاہیے، لینے سے پہلے پوچھنا چاہیے کہ میرے لیے اس میں کیا فائدہ ہے، تو پوچھ لینا چاہیے، اس لیے کہ لون لینے کی اجازت نہیں۔ لیکن اگر کسی نے لے لیا ہے لون، تو سال بھر میں جو اس کو ادا کرنا ہے، ہفتہ، ہر مہینے انسٹالمنٹ آئے گا اس کا، تو وہ پورے سال کا تو مائنس کر دے گا اور بقیہ کا مائنس نہیں کرے گا۔ اتنا ہی رکھتے ہیں آج۔ آگے 7ویں شرط ہے کہ چونکہ 6 شرطیں ہوئی ہے، 6ٹھی شرط تھی یہ قرض والی، اس کی تفصیلات کی لمبی۔ ابھی زکوٰۃ کی 7ویں شرط ہے کہ نصاب کا مالک ہونا چاہیے۔ تو نصاب کا مالک ہونے کا کیا مطلب؟ ہمارے علاقے میں نصاب کا مالک کون کس طرح سمجھ رہا ہے؟ معاشرے میں لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ میرے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں، تو اس کو سمجھنے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔